تو پہلے ٹولز کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے۔ میں نے ایک باز کے قلم کا انتخاب کیا ہے اور بلیک انڈین روشنائی کا استعمال کیا ہے، یا کوئی بھی کسی اور معیار کی روشنائی آپ استعمال کر سکتے ہیں، پرکار استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی اور جسے آپ دائرے یا نیم دائرے لگا سکیں، اور کوئی اور ناپنے والا آلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیپر ٹریڈیشنل ہے جو عام طور پہ کیلیگرافی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جن چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیلیگرافی کو سٹارٹ کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، یا اگر آپ ایز ایکسپرٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے۔ جب بھی آپ روٹیشنل کمپوزیشن بنانے کی سوچیں تو پہلے جو لکھائی ہے، جس کو ہم خامدار لکھائی کہتے ہیں، یا جس میں کروز ہوتے ہیں، تو اس کی مکمل ترکیب سے پہلے ثلث خط کی چھوٹی چھوٹی گول اشکال جو ہیں ان کی جو لکھائی کی مشق کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسلسل ایک بہت بڑی آیت کو ہی لے لیں اور شروع ہی اس سے کریں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ زیادہ لینتھی نہ ہوں، پہلے ان کی پریکٹس کریں، اور ہمیشہ دوسری بات یہ ہے کہ سادگی سے شروع کریں۔ پہلے چھوٹے جملے یا الفاظ کو گھومنے والے دائروں کے اندر لکھیں، اور یکساں دباؤ کا استعمال کریں۔ قلم کے اوپر یکساں دباؤ برقرار رکھیں تاکہ حروف کی موٹائی اور جو تیزی ہے وہ برقرار رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو آیت آپ لکھ رہے ہیں اس میں شروع میں آپ کا دباؤ زیادہ ہو اور کہیں پہ قلم کا دباؤ کم ہو، تو جو فیل ہے حروف کی، جو اس کا ویژول اپیرنس ہے، وہ چینج ہو جائے گی۔ اور سب سے چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ توازن رکھیں، حروف اور الفاظ کے درمیان جگہ کا خیال رکھیں تاکہ کہیں پر بہت زیادہ فلنگ نہ ہو، اور ایک دم سے ویژول ویٹ جو ہے کمپوزیشنز کے جو اصولز ہیں ان سے میچ نہ کرے اور آپ کی کمپوزیشن اچھی نہ لگے۔ تو اب آتے ہیں کہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس کو لکھ رہا ہوں، تو اس میں ایک انتہائی یعنی کہ ایک ایکسپرٹ کے طور پر جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی سولس کے اندر کافی گرپ آ چکی ہے اور آپ چیزوں کو سمجھ چکے ہیں، ایک ایک حروف کی جو پیمائش ہے، ان کا سائز ہے، اور جو ان کے لکھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ آپ جان چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ روٹیشنل کمپوزیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو روٹیشنل کمپوزیشن لکھنے کا طریقہ ایک انتہائی نفیس اور اعلیٰ درجے کی تکنیک ہے جو اسلامی خطاطی میں مہارت، صبر اور اس خط کے ڈھانچے کی گہری سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ثلث خط میں گھومتی ہوئی کمپوزیشن کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو ثلث خط اپنے بڑے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ثلث خط کی خود اس کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ خط جو ہے اپنے بڑے اور خوبصورت حروف کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہ اکثر فن تعمیر کی سجاوٹ، مخطوطات، قرآنی آیات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس خط کی خصوصیت لمبے عمودی خطوط اور حروف کے درمیان وسیع جگہیں ہوتی ہیں، لیکن جوڑ جو اس کے ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تو روٹیشنل کمپوزیشن لکھنے سے پہلے ثلث خط میں مہارت ضروری ہے۔ ہر حروف کی اونچائی، چوڑائی کے تناسب کو سمجھنا اور ان کا باہم جڑنا بہت ضروری ہے۔ اور کس طرح سے آپ کو شروع کرنا چاہیے، مثال کے طور پر جیسے آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی آیت یا اس کا کوئی متن لکھنا چاہتے ہیں، تو گھومتی ہوئی ترکیب میں اکثر قرآن کی آیات جو ہیں یا اہم جملے مثلاً بسم اللہ یا الحمدللہ استعمال کیے جاتے ہیں، سینٹر میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ
اس کو سٹارٹ کرنے سے ایک مرکزی نقطہ لگائیں تاکہ پوری آپ کی کمپوزیشن جو ہے اس کے گرد گھومتی رہے اور جو پوری کمپوزیشن کا ایک مرکز ہو. اور اس نقطے کا تعین آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے. نقطے سے مراد میری ہے کہ اس کا سینٹر، اور اکثر کمپوزیشن کے یہ بالکل سینٹر میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے اوپر اکثر کہیں پہ اللہ لکھا ہوتا ہے یا صرف کوئی بھی ایک چھوٹا سا نشان لگا دیتے ہیں جس کے گرد حروف گھومتے رہتے ہیں. پرکار کا استعمال کر سکتے ہیں یا ہلکے پینسل کے نشانات کے ساتھ کاغذ پر ایک دائرہ لگائیں اور تاکہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کا کام کرے. یہ آپ کو حروف کو ایک گول یا گول ماڈل میں ترتیب دینے میں مدد دے گا. اور پھر اپنے ڈیزائن کے مطابق دائرہ مکمل 360 ڈگری کا ہونا چاہیے، یا اس کو آپ ہاف بھی کر سکتے ہیں، جزوی قوس بھی لگا سکتے ہیں. تو دائرے کا نصف قطر حروف کی لمبائی کے مطابق پھر ایڈجسٹ کریں. اور اہم الفاظ جو ہیں وہ جو کہ ترتیب کا مرکز ہوں گے، ان کی جگہ کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کہاں پر آئے گا. اور یہ الفاظ عام طور پر کمپوزیشن میں سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور جو روٹیشنل کمپوزیشن ہوتی ہیں ان میں مرکزی لفظ یا زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور اس کو عام طور پہ جلی لکھا جاتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے قلم کو مستقل زاویے پر آپ نے رکھنا ہے. پوری کمپوزیشن میں زاویہ اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے تاکہ حروف گائیڈ لائن کے ساتھ ترتیب میں آہستہ آہستہ سے ہم لکھتے چلے جائیں. ثلث خط میں عام طور پر قلم 45 ڈگری کی زاویے پر رکھا جاتا ہے تاکہ موٹے اور پتلے سٹروکس پیدا کیے جا سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی زاویے سے کم زاویے پہ رکھیں اور سٹروکس جو ہیں ان میں بالکل خوبصورتی نہیں آئے گی. 45 جو ہے وہ کیونکہ ہاف ہے 90 کا، تو آپ اس میں موٹائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور حروف کو پتلا بھی لکھ سکتے ہیں. اور حروف کی جو ترتیب کو کس طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، جب آپ دائرے کی گائیڈ لائن کے گرد لکھتے ہیں تو حروف کی شکل کو خم کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ حروف کو لمبا یا چھوٹا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ خط کی خوبصورتی اور روانی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسیجریٹ کر سکتے ہیں، شارٹن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو خط کی اپنی ایک پہچان ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. جیسے حروف ہیں، الف ہے، لام ہے، ان کے جو عمودی سٹروکس ہیں ان کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، جبکہ گول حروف جیسے جیم ہے، ہا ہے، دال ہے، قدرتی طور پر خم کی پیروی وہ کرتے ہیں. ان میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے، جسٹ آپ نے تھوڑا سا ان کی روٹیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی جیم خود ہی ایک روٹیشن میں ہوتا ہے، ہا بھی اسی طرح سے ہے، دال بھی اسی طرح سے ہے، اور ان سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری شیپس ہیں جو اسی طرح سے ہیں. تو یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے. اچھا کہ آپ نے توازن کو برقرار رکھنا ہے. لکھتے وقت اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ حروف اور الفاظ کی جو پلیسمنٹ ہے اس میں توازن رہے، اور ایک طرف بہت زیادہ بھراؤ پیدا نہ ہو اور نہ کسی طرف جو ہے اس میں خلا پیدا ہو جائے اور سارے کا سارا ویژول ویٹ جو ہے وہ ایک طرف گر جائے. بعض جگہوں پر الفاظ کے درمیان جان بوجھ کر جگہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کمپوزیشن میں خوبصورتی اور ترتیب کا احساس ہو. تو عربک کیلیگرافی بنیادی طور پر ٹوٹلی اس کا جو مین اس میں جو ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے توازن، اس کا وزن. اور جب بنیادی آپ ایک اسکرپٹ لکھ لیں تو اس کے بعد اس کے تزئیناتی عناصر جیسے نقطے ہیں، حرکات ہیں، اضافی سجاوٹ کے الفاظ
شامل ہیں، وہ پھر آپ نے اس میں شامل کرنے ہوتے ہیں تاکہ خطاطی کا جو حسن ہے وہ بڑھ سکے۔ اور گھومتی ہوئی ترکیب میں یعنی کمپوزیشن میں عموماً دائرے یا پھولوں کے نمونے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو کہ ترکیب کی خوبصورتی کو مزید بڑھا لیتے ہیں۔ جب آپ مکمل کام کر لیں تو اپنے کام کا بغور جائزہ لیں اور کسی بھی جگہ کو جہاں بہتری کی ضرورت ہو درست کریں، اور جو خاندار حصے ہیں ان کو ہموار کریں اور حروف کو درست تناسب میں لے کے آئیں۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری کمپوزیشن ایک دفعہ لکھیں اور مکمل ہی وہ صحیح لکھی جائے، اور کئی پریکٹسز آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں، کافی دن لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی اس میں ایک دم سے ماسٹر نہیں ہو جاتا۔ اور ہمیشہ تھوڑا ڈائلوٹ رنگ استعمال کریں، حروف کے پیچھے آپ شیڈو بھی دے سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں خوبصورتی آپ بڑھا سکتے ہیں کہ حروف کے اس کی ٹرانسپیرنسی میں سے کاغذ جو ہے وہ نمایاں نظر آئے تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔